اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی ایک خاتون تھی، نیک تھی، بوڑھی تھی، اس کا بیٹا نوجوان تھا۔ وہ ماں کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے گناہوں کی زندگی میں لگا ہوا تھا۔ ماں اسے سمجھاتی تھی، نصیحت کرتی تھی، مگر وہ ماں باپ کی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ اللہ کی شان کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ ایک اس وقت کے بڑے عالم تھے عامر البنانی رحمت اللہ علیہ، وہ مدینہ طیبہ آئے۔ لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ وعظ فرمائیے۔ وہ بڑا مؤثر وعظ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے توبہ کے عنوان پہ وعظ کیا اور اس نوجوان نے بھی ان کا وعظ سن لیا۔ جب گھر آیا اب اس کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کو کہنے لگا، امی کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں نیک بن جاؤں؟ ماں نے کہا، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو نیک بن جائے۔ کہنے لگا کہ آج میں نے توبہ کی نیت تو کر لی ہے، لیکن مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری عمر لمبی نہیں ہے، میں جلدی فوت ہو جاؤں گا۔ اب وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ ماں نے اس کا علاج معالجہ کیا مگر بیماری بڑھتی گئی، مرض بڑھتی گئی۔ جوں جوں دوائی کی جاتی، مرض اور بڑھ جاتی اور بڑھ جاتی۔ حتیٰ کہ ایک دن اس بچے کو محسوس ہوا کہ جیسے آج میری جان نکل جائے گی، تو وہ بچہ بڑی حسرت سے رونے لگا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا اتنے حسرت سے کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا، امی جب جوانی تھی تو میں گناہ کرتا رہا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، بڑھاپا آ گیا، اب میں نے توبہ کر کے نیکی کی زندگی کا ارادہ کر لیا۔ جب طاقت تھی تو گناہ کرتا تھا، اب کمزوری ہو گئی تو اب میں نے توبہ کی نیت کر لی اور نیکی کا ارادہ کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، لیکن امی میری ایک بات مان لینا۔ ماں نے کہا، بیٹا کیا بات مانوں؟ کہنے لگا، میری بات یہ مان لینا کہ جب میرے آخری سانس آنے لگیں تو اس وقت تو مجھے کلمہ یاد دلانا تاکہ میں کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے فوت ہو جاؤں۔ اور امی جب میری روح نکل جائے اور میں زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہوں تو امی اس وقت اپنے جوتے سمیت اپنے پاؤں کو میرے رخسار کے اوپر رکھ دینا، اور میرے رخسار کے اوپر جوتوں سمیت اپنے پاؤں کو رکھ کے کہنا، اے اللہ یہ وہ نوجوان تھا جو تیرے حکموں کی خلاف ورزی کرتا رہا، مگر میں اس کی ماں ہوں، میں اس کی طرف سے استغفار کرتی ہوں۔ اللہ یہ میرا بیٹا آج زمین کے اوپر ذلت کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، میں نے اس کے رخسار کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، اللہ میرے بیٹے کے گناہ کو معاف کر دے۔ ماں نے دعا مانگی، رات خواب میں دیکھا اس کا بیٹا جنت میں پھر رہا ہے اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ کہنے لگا، امی اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ سے متعلق ایک اور عجیب واقعہ ذرا سن لیجئے۔ ابان ابن عیاش رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنت عند انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی البصرہ، میں بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھا۔ فخرجت من عنده، جب میں ان کی مجلس سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا فَإِذَا بِجَنَازَةٍ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، میں نے ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا جس کو صرف 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ عام طور پر کیسا ہی کمزور بندہ کیوں نہ ہو، جنازے میں 10-20 لوگ 40-50 لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسا جنازہ تھا جس کو صرف 4 بندے اٹھا کے لے جا رہے تھے۔
اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں جنازۃ لا یحملھا الا اربعۃ، ایک جنازہ جس کو صرف 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ اس کو قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے. یقول فتبعتھا وقلت، میں نے ان کی پیروی کی، یعنی جنازے کے پیچھے چلنے لگا اور میں نے دل میں کہا واللہ لاتبعن هذه الجنازۃ، اللہ کی قسم میں اس جنازے کے پیچھے ضرور چلوں گا. جنازۃ ما يحملها الا اربعۃ ولا يتبعها احد، جو جنازہ جس کو 4 بندے لے جا رہے ہیں اور اس جنازے کے پیچھے چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میں اس کے پیچھے قبرستان تک چلتا ہوں اور جنازے کے پیچھے جانے کی سعادت پاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فدفناہا، کہ جب قبرستان میں گئے اور 4 بندوں نے اس میت کو دفن کر دیا. وبعد الدفن قلت لهم، دفن کے بعد میں نے ان 4 بندوں کو کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما شان هذه الجنازۃ، اس جنازے کا کیا حال ہے، ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح صورتحال کیا ہے کہ صرف 4 بندے جنازے کو لائے اور اس کو انہوں نے دفن کر دیا. فقال الرجال، وہ 4 بندے کہنے لگے سل هذه المرأة التي استاجرتنا، اس عورت سے پوچھو جس نے ہمیں مزدوری کے اوپر یہ جنازہ لانے کے لیے چن لیا، سلیکٹ کر لیا. اس کا مطلب وہ 4 بھی مزدور تھے جو جنازہ اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے جنازے کو دفن کیا تھا. کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار اس بندے کو دفن کرنے والا نہیں تھا. یہ مزدور تھے جو جنازے کو اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے قبرستان میں جنازہ پہنچایا اور اس کو دفن کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے میں اور حیران ہوا. اربعۃ کلہم مستاجرین، وہ 4 کے 4 مزدور تھے جو اجرت لے کر جنازے کو لائے تھے اور انہوں نے اس کو دفن کیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد میں ان بندوں کے ساتھ واپس آیا، وہ اس عورت کے گھر تک مجھے لے کر آئے. میں نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، اخبرینی ان شان هذه الجنازۃ، مجھے ذرا اس جنازے کی حقیقت تو بتانا، کیا بات ہے، اس کے ساتھ کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، کوئی محلے والا نہیں، 4 بندے اور وہ بھی مزدور تھے جنہوں نے اس کو جنازہ کو وہ قبرستان میں پہنچایا اور اس کو دفن کر کے واپس آ گئے. حقیقت حال کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جب میں نے یہ پوچھا فقالت، وہ کہنے لگی ھذا جنازۃ ابنی، یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے. کل تو میں نے کہا وما شانھا، اس بیٹے کا کیا حال کیا تھا؟ قالت، کہنے لگی لما حانت ساعۃ الوفات، جب اس کی وفات کی ساتھ آ گئی، کہنے لگا قال علی، اس نے مجھے کہا تھا یا اماہ، اے میری امی، تریدین لی السعادۃ، کیا تو میرے لیے سعادت کو پسند کرتی ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تو نیک بن جائے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، وکان رجلا فاسقا عاصیا عاقا، وہ ایک نوجوان تھا جو بڑا گنہگار تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا. اس نے پھر یہ کہا اماں، اگر تو چاہتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں، یا اماں، اے میری اماں، اذا حانت ساعۃ الوفات، جب میری وفات کا لمحہ قریب آ جائے، فلکنیدی، تو مجھے کلم بالشہادتی، امی مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کرنا. ثم اذا مت، پھر جب میں فوت ہو جاؤں، لا تخبری احدا بجنازتی، اللہ محلے کے کسی بندے کو، پڑوسی کے کسی آدمی کو میرے جنازے کی اطلاع مت دینا. فإنہم یعرفون معصیتی، وہ سارے میرے گناہوں کو جانتے ہیں. فإنہم ان عرفوا، اگر وہ جان لیں گے کہ یہ گناہگار میں ہوں جس کا یہ جنازہ ہے، فلن یصلوا علیہ، وہ میرے اوپر جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. ولیکن ارفعی یدیک الی اللہ، اللہ بس میرے جنازے کو تیار کر کے تو اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا دینا، اور کولی، اور یہ کہنا اللہم، اے میرے اللہ، انی قد امسیت راضیۃ عنہ، اے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں.
فرد عنہ، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، اللہم انی قد امسیت راضیۃ عنہ فرد عنہ، اے اللہ میں بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، اے اللہ تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ ثم ضحکت المرأۃ، پھر وہ عورت ہنسنے لگ گئی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا ابان، فقال لها ابان ابن عیاش، ابان ابن عیاش نے اسے کہا ما یضحکک یا امۃ اللہ، اے اللہ کی بندی تو کیوں ہنس رہی ہے؟ قالت، کہنے لگی واللہ اللہ کی قسم فعلت ما قال، میں نے وہی کیا جو اس نے مجھے کہا تھا۔ فرفعت یدیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وقلت، اور میں نے کہا اللہم انی قد امسیت راضیۃ عنہ فرد عنہ، اے اللہ میں اس سے راضی ہو گئی ہوں، میں ماں ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ فَإِذَا بِي أَسْمَعُ مُنَادِيًا يُنَادِينِی، میں نے ایک منادی کو آواز دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ یا اماں ہو، اے اس نوجوان کی ماں، کہ اے میری اماں، وہ نوجوان کو یا مجھے کہہ رہا تھا یا اماں ہو، اے میری امی، قدمت علی رب رحیم کریم، میں نے ایک ایسے رب کے پاس میں پہنچا ہوں جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، غیر ساخط، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، علیہ ولا غضبانہ بدعوتک لی، اے اللہ جو تو نے میرے لیے دعا کی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے ناراضگی کو معاف کر دیا اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اب وہ بندہ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اب اس کا کوئی جنازہ پڑھتا ہے یا نہ پڑھے، اس کی تو آخرت سنور گئی نا۔ اب ماں نے مزدوروں سے جنازہ اٹھوایا، مزدور نے اس کے جنازے کو جا کے دفن کیا، اور یوں اللہ نے اس بندے کی ماں کی دعا کو قبول کر کے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ